السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور سافٹ اور موئسٹ قسم کا کیک، جسے آپ بنانا بہت آسان ہے۔ اسے کسی نہ بیٹر کی، نہ اوون کی، نہ کوئی مہنگے اشیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 1 منٹ میں ہاتھوں کے ذریعے ہی اتنا مزیدار اور اتنا اسموتھ سا کیک تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میری ویڈیو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیک کا جار لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس وقت آپ کسی برف جمانے والے بال میں بھی ایزیلی آپ بیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سانچے کو اسی طرح آئل لگا دینا ہے، پھر کور کو آئل لگانا ہے۔ دوسری طرف میں نے بال میں 2 انڈے لیے ہیں، یہ بھی اپنے روم ٹیمپریچر کے ہونے چاہیے، ٹھنڈے نہیں ہوں۔ تو ایک ایک کر کے انڈا توڑیں گے ہم لوگ، اگر کوئی خراب بھی نکل آئے تو وہ ہم لوگ سائڈ پہ کر سکیں۔ تو اسے توڑنے کے بعد ہم لوگوں نے لینا ہے 1/2 کپ چینی پھٹی ہوئی۔ اگر آپ کے پاس آئسنگ شوگر آپ وہ ڈال دیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو 1/2 کپ آپ پھٹی ہوئی چینی بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سانچہ رکھ لیں، سانچے میں پھٹی ہوئی چینی ڈالیں تاکہ اس میں جو موٹے موٹے ذرات چینی کے رہ گئے ہیں وہ ہم لوگ اسی طرح نکال لیں۔ جو دیکھیں تھوڑی سی موٹے موٹے ذرات رہ گئے ہیں تو اس کو علیحدہ کر لیں گے اور اسے ہینڈ بیٹر کے ذریعے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح سے یہ ہم لوگوں کا مکس ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز کو پکیں گے اور آرام سے مکس کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا مکسچر بالکل ریڈی ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں 1/2 کپ اسے دودھ ڈالوں گی۔ جب بھی آپ کا دودھ روم ٹیمپریچر میں ہو، ٹھنڈا بالکل بھی نہ ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے بیٹر کی مدد سے ساتھ ساتھ مکس کری جائیں گے۔ ساتھ میں آپ نے اس میں لینا ہے 1 چائے کا چمچ ونیلا ایسنس۔ یہ ناپنے والا چمچ تو ہر کسی سے پاس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ 1 ٹی اسپون، تو پونا کپ یہاں پہ میں نے میدا لیا ہے، بالکل پونا کپ ہے، کپ کے تھوڑا کم۔ تو 3 ٹیبل اسپون یہاں پہ کوکو پاؤڈر لوں گی میں، اور ایک اور مزید ڈالنا ہے 3 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر لیں گے، اور ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون 1 کھانے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر۔ بیکنگ سوڈا بالکل یوز نہیں کرنا، بیکنگ پاؤڈر لینا ہے آپ نے۔ تو بیکنگ پاؤڈر لینے کے بعد اسے چاندنی کی مدد سے اچھی طرح سے اسے کر لینا تاکہ اس سے موٹے موٹے ذرات اندر نہ بنے اور اس سے لمپ نہ بنے اندر۔ تو اس سے جو ہوگا تو ہر چیز باریک ہو کے نکلے گی تو مکس کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی ہم لوگوں کو۔ تو یہاں پر اس کی اچھی طرح سے مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہینڈ بلینڈر کے ذریعے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا مکس ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا سارا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے، اور یہاں پہ میں ڈالوں گی 1/3 یعنی کپ کا چوتھا حصہ 1/4 کپ آئل، وہ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کو۔ تو ہمارا بہت ہی سافٹ اور اسموتھ سا امیزہ تیار ہو گیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم نے آئل لگا کے رکھا ہوا تھا سانچے کو، تو یہ سارا سا امیزہ اندر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں، تو اس کو ذرا تھوڑا سا چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو ببل وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ اچھی طرح سے نکل جائے، اندر بالکل ہوا نہ ہو۔ تو دوسری طرف میں نے ایک کڑھائی گرم کرنے رکھ دیے تھے، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ پتیلا بھی رکھ سکتے ہیں، پریشر کوکر بھی رکھ سکتے ہیں، جو آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو میرے پاس یہ خراب کڑھائی پڑی ہوئی تھی، اسی میں نے بنا لی ہوں۔ میں نے 50 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیا تھا، اور یہ دیکھیں میرا کیک بالکل اسموتھ سا سافٹ سا تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو سانچے سے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنا بہترین قسم کا کیک یہاں پہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اس کا پہلے ہم لوگ بٹر پیپر نکال لیں گے نیچے سے۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ سا تیار ہوا ہے، بالکل ہمارا کیک بالکل نہیں جلا، بالکل پرفیکٹ ہلکی آنچ پہ 50 منٹ کے لیے آپ نے رکھنا ہے، اور کتنا شاندار قسم کا کیک تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا سافٹ اور اتنا مزیدار۔ امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی۔ مجھے لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور مجھے اپنے دعا میں لازمی یاد رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔